بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 192 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 240۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، والذین، اور جو لوگ، یتوفون منکم، تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا، منتفع ہونے کی، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، اس بات میں کہ وہ اختیار کر لیں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے لیے، میں معروف، قاعدے کے مطابق، اللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں۔ دوسری بات، ایک سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی۔ تیسری بات، ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ چوتھی بات، ہاں، اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کی عدت 1 سال تھی۔ اس کو 1 سال تک کے لیے ایک کوٹری میں رکھا جاتا تھا اور 1 سال کے بعد اس کو اس کوٹری سے باہر نکالتے تھے اور اس کی گود میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دیتے تھے، پھر اسے باہر گلی کوچے میں نکالتے تھے۔ وہ اس وقت لوگوں میں پر مینگنیاں پھینکتی جاتی تھی، اس طرح لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ اس قسم کی گھٹیا حرکت، جاہلانہ حرکت زمانہ جاہلیت کی سن کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر سطحیت ان کے رسوم و رواج میں تھی۔ ان کے برخلاف اسلام کی بے مثال ثقافت، تہذیب اور پاکیزگی کا احساس کیجیے۔ اسلام نے کس قدر جاہلیت کی رسموں کو ختم کر دیا اور پیروں تلے روند کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توق لگا دی، اور لوگوں نے خود اپنے کاندھوں پر جو توق ڈال لیا تھا، اسلام نے اس توق سے انہیں آزاد کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بیوہ عورت کی کس قدر ہتک اور بے عزتی اس طریقے میں ہے جو زمانے جاہلیت میں تھی۔ اسلام نے ان ساری فرسودہ اور غیر مہذب رسومات کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی۔ اسلام نے دھیرے دھیرے ان خرافات کو ختم کیا۔ ابتدائے اسلام میں بھی بیوہ عورت کی عدت کی مدت 1 سال ہی تھی، اور بیوہ سے متعلق وراثت کا حکم آنے سے پہلے یہی حکم تھا جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مرد اپنی وفات کے بعد وصیت کریں گے کہ 1 سال کا نفقہ اس بیوہ عورت کو اس کے مال میں سے دے، اور 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے۔ لیکن جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گے. یہ عدت کی مدت بتا دی گئی. 1 سال کی جو مدت کا معاملہ پہلے تھا وہ سب کا سب منسوخ ہو گیا اور بیوہ عورت کا وراثت میں بھی حصہ دے دیا گیا. جب یہ بیان کر دیا گیا تو پھر 1 سال کے نفقے کی بات بھی ختم ہو گئی. اب شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کی وراثت کے مال میں سے جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ دے دیا جائے گا اور 1 سال کا نفقہ نہیں دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس حکم میں عورت پر احسان ہے، اس لیے کہ ایسی عورت وراثت میں وہ باقاعدہ وارث بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے باقاعدہ طور پر وراثت کا ایک حصہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جاہلیت کی وہ رسمیں جو آج بھی موجودہ معاشرے کے اندر ہیں ان تمام کو ختم کرتے ہوئے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.